بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر نحوی ترکیب کورس ہمارا چل رہا ہے. اس کے اندر ہماری 5ویں یہ کلاس ہے، کلاس 5 ہے، جس کے اندر ہم جملہ انشائیہ سے متعلق تفصیلات پڑھیں گے اور آخر کے اندر اس کی ترکیبوں کے لیے تھوڑے جو جملے ہوتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے. اب جملہ انشائیہ کی کتنی اقسام ہیں؟ مختلف کتابوں کے اندر کسی میں 10 لکھی ہوئی ہوتی ہیں، کسی میں 11 لکھی ہوئی ہوتی ہیں، کسی میں 12 لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو جو 12 اقسام جو ہیں تو میں نے یہاں پہ وہ لکھی ہیں، تو ان کو پہلے تفصیل سے سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہیں کیا نہیں ہیں. سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ انشائیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. انشائیہ کے اندر ایک تو نیا معنی پیدا ہوتا ہے نا، اور یہ خبریہ کے مقابلے میں آتی ہے. خبریہ کے اندر ایک ایسی چیز کی خبر دی جاتی ہے کہ بھئی یہ کام جو ہے میں نے کیا ہے، یا یہ کام فلاں بندہ کرتا ہے، یا اس نے یہ کام کیا. تو خبریہ کے اندر کسی کام کی خبر دی جاتی ہے، اطلاع دی جاتی ہے. انشائیہ کے اندر خبریہ کا جو معنی ہے وہ نہیں ہوگا. جیسے کہ مثال کے طور پہ میں نے کہا تم پانی پلاؤ. اب میں نے جب یہ جملہ کہا تم پانی پلاؤ، اب مجھے بتائیں کہ اس میں کس چیز کی خبر دی جا رہی ہے. تم پانی پلاؤ کے اندر تو حکم دیا جا رہا ہے کہ بھئی تم پانی پلاؤ. صحیح، یہ تو حکم ہے، خبر تو نہیں ہے کسی چیز کی. اگر میں یہ کہتا کہ میں نے پانی پیا، اب میں نے پانی پیا اس میں خبر دی جا رہی ہے کہ بھئی میں نے یہ کام کر لیا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ بھئی تم پانی پلاؤ تو اس میں خبر دی جا رہی ہے، تو اس میں خبر نہیں دی جا رہی. تو خبر جو ہے نا، اس کی آپ ایک اور مثال دیں گے. مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ یا اللہ میری مدد فرما. اب جب میں نے یہ جملہ کہا یا اللہ میری مدد فرما، اب مجھے بتائیں کہ اس میں کس چیز کی خبر دی جا رہی ہے؟ نہیں، خبر نہیں دی جا رہی. لیکن اگر میں اس جملے کو اس طرح کہوں کہ اللہ نے میری مدد کی، اب جب میں نے یہ جملہ کہا کہ اللہ نے میری مدد کی، اب اس میں خبر دی جا رہی ہے. لیکن اس جملے کے اندر تو اللہ سے مانگا جا رہا ہے، اس جملے میں اللہ سے مانگا جا رہا ہے. تو جب خبر دی جا رہی ہے تو ہم خبریہ کہہ دیں گے. لیکن جب خبر نہیں دی جا رہی تو پھر ہم خبریہ نہیں کہیں گے بلکہ انشائیہ کہیں گے. اس کی ایک اور مثال دیکھیں. مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ بھئی زید گھر پر ہے. اب اس بات کی خبر دی جا رہی ہے کہ بھئی زید گھر پر ہے. لیکن میں اگر یوں کہوں کہ بھئی کیا زید گھر پر ہے، اب اس کے اندر خبر نہیں دی جا رہی. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب سوال پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی کیا زید گھر پر ہے. اچھا، کچھ طلباء کو نا یہ بھی بات سمجھنے کے اندر مشکل پیش آ رہی ہوگی کہ بھئی خبریہ کس طرح پہچانیں گے، انشائیہ کس طرح پہچانیں گے، یعنی کہ ان مثالوں کے بعد بھی تھوڑی مشکل ہو رہی ہوگی نا. تو ان کی آسانی کے لیے میں ایک اور بات کہتا ہوں نا کہ ہم خبریہ اور انشائیہ کس طرح پہچانیں گے. دیکھیں، اگر مثال کے طور پہ ہمارے سامنے کوئی جملہ آیا یا کسی بندے نے کوئی جملہ کہا، تو اگر ہم کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں، ہمیں سچا یا جھوٹا کہنے کا اختیار ہے، تو اس صورت کے اندر جملہ خبریہ ہوگا. ہمیں سچا یا جھوٹا کہنے کا اختیار ہے تو جملہ خبریہ ہوگا. اگر ہمیں سچا یا جھوٹا کہنے کا اختیار نہیں ہے تو پھر جملہ انشائیہ ہوگا. اب جیسے کہ یہی 6 جملے یہاں پہ لکھے ہوئے نا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کن جملوں کے اندر سچا یا جھوٹا کہنے کا اختیار ہے. میں نے کہا کہ بھئی تم پانی پلاؤ. اب جب آپ نے یہ جملہ سنا، یا مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو یہ جملہ کہا کہ بھئی تم پانی پلاؤ، اب آپ کیا کرو گے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ بھئی تم سچ بول رہے ہو؟ نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا بھئی تم پانی پلاؤ، سامنے سے والا بندہ بول رہا ہے تم سچ بول رہے ہو، کہہ نہیں سکتے، جواب ہی نہیں بن رہا. ہاں، میں اگر یہ کہوں کہ میں نے پانی پیا، اب سامنے والا بول سکتا ہے کہ بھئی آپ سچ بول رہے ہو کہ آپ نے پانی پیا ہے، آپ سچ بول رہے ہو. یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ نے پانی نہیں پیا ہے. تو میں نے پانی پیا، اس میں تو میں کہہ سکتا، اس میں تو مجھے کہا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ سچے ہو یا جھوٹے ہو. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ بھئی تم پانی پلاؤ، پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ سچ بول رہے ہو یا آپ جھوٹ بول رہے ہو. اختیار ہی نہیں ہوگا، نہ سچ کہنے کا اختیار ہوگا نہ جھوٹ کہنے کا، کیونکہ اس میں خبر ہی نہیں دی جا رہی. صحیح. اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں، مثال کے طور پہ، لیکن اس کے نیچے والا جملہ دیکھیں کہ بھئی زید گھر پر ہے. صحیح. اب جب میں نے یہ کہا کہ بھئی زید گھر پر ہے، تو سامنے والا کہہ سکتا ہے کہ بھئی تم سچ بول رہے ہو کہ زید گھر پر ہے، تم سچ بول رہے ہو کہ زید گھر پر. لیکن اگر میں یہ جملہ کہوں کیا زید گھر پر ہے، اب سامنے والا یہ نہیں کہہ سکتا. سامنے والا یہ تو کہہ سکتا ہے ہاں گھر پر ہے یا گھر پر نہیں ہے، ہاں یا نہ میں جواب دے سکتا ہے. کیا زید گھر پر ہے؟ ہاں بھائی زید گھر پر ہے، یا ہاں بھائی زید گھر پہ نہیں ہے، ہاں یا نہ میں جواب دے سکتا ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کیا زید گھر پر ہے، سامنے والا کہے کہ بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو، جواب ہی نہیں بنتا. تو جب سچا یا جھوٹا کہنے کا اختیار ہی پیدا نہیں ہوتا تو سمجھ جائیے کہ جملہ انشائیہ ہے.
جب سچائی جھوٹا کہنے کا آپ کے پاس اختیار آ جائے کہ بھئی تم سچ بول رہے ہو تم جھوٹ بول رہے ہو، تو سمجھ جائیے کہ خبر ہی. یہ میں نے دوسرا طریقہ آپ کو بتایا. ویسے آپ جملے کے اندر آپ خود نوٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی کسی جملے کے اندر خبر دی جا رہی ہے نہیں دی جا رہی. خبر دی جا رہی ہے تو خبر ہی ہے، خبر نہیں دی جا رہی تو انشائیہ. اب ذرا سمجھیں کہ انشائیہ کی اقسام کو. انشائیہ کی کل 12 اقسام ہیں. صحیح، کتنی اقسام ہیں؟ 12. کون کون سی؟ امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، ندا، عقود، عرض، تخصیص، قسم، تعجب، دعا. یہ 12 اقسام کتاب میں لکھ دی گئی ہیں. ان کو اسی طرح یاد کر لیے گا تو بہتر ہے، جس طرح میں نے آپ کو سنایا. یہ پھر آگے تک کام آتا ہے. سوچ سوچ کے یاد کریں گے کہ پہلا امر ہے، دوسرا نہیں ہے، اچھا پھر استفہام آتا ہے. 2 دن یاد رہے گا، تیسرے دن آپ بھول جاؤ گے. جس طرح میں نے آپ کو یعنی کہ پڑھ کے سنایا نا، گردان کی طرح پڑھ کے سنایا، اسی طرح آپ یاد کر لیں تو بہتر ہے. تو پہلا کیا ہے؟ پہلا ہے امر. امر میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ کسی بھی چیز کا حکم دیا جاتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے اقیم الصلاۃ کہ بھائی نماز قائم کرو. یہ امر ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے. اسی جیسا ایک اور آتا ہے نہیں. نہیں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دینا. امر کے اندر کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، نہیں میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دینا. جیسے کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا. اب یہ ایک کام کے نہ کرنے کا حکم ہے کہ بھائی یہ کام مت کرنا، اسے کہیں گے نہیں. اگلا ہے استفہام، کہ جس کے اندر سوال کیا جائے. جیسے کہ مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر ہے ہل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ گیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھا، کیا آپ کو پتہ چل گیا؟ اب یہ سوال ہے. تو یہ ہوتا ہے استفہام، یہ بھی جملہ انشائی ہے. اس کے بعد ہے تمنی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کی خواہش، اسے ہم کہیں گے تمنی. اب بھلے وہ خواہش ممکن ہو یا ناممکن ہو، یہ تمنی کے اندر آتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر ہے یا لیتنی کنت ترابا. جب کافر جانوروں کا حساب کتاب دیکھے گا کہ بھائی جانوروں کا حساب کتاب ہو رہا ہے اور حساب کتاب کے بعد ان کو مٹی کر دیا گیا، ختم فنا کر دیا گیا، اور کافر کا حساب کتاب کیا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جانوروں کو ختم کر دیا جائے گا، ان کفاروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب کافر بھی اب یہی کہے گا کہ کاش، یا لیتنی کاش کنت ترابا، میں مٹی ہو جاتا. جس طرح جانوروں کا حساب کتاب ہوا ہے، ایک بغیر سینگ والے کو سینگ دیے جائیں گے اور ایک سینگ والے جانور سے سینگ لے لیے جائیں گے. دنیا کے اندر کیا ہوا تھا؟ دنیا کے اندر یہ ہوا تھا کہ بھائی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مار دیا. آخرت میں اس کو بدلہ کس طرح ہوگا کہ بغیر سینگ والے کو سینگ دیے جائیں گے، سینگ والے سے سینگ لے لیے جائیں گے. اب کہا جائے گا بھائی تو اس کو مار لے. جب وہ جانور اس کو مار لے گا، حساب کتاب پورا ہو جائے گا، مٹی کر دیا جائے گا، اس کو جانوروں کو ختم کر دیا جائے گا. اب جب یہ حساب کتاب جب کافر دیکھے گا کہ بھائی جانوروں کا تو یہ حساب کتاب ہو رہا ہے، تو پھر کافر کہے گا کہ بھائی کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. لیکن کیا ہوگا؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ جو کافر ہیں یہ تو جانور سے بھی بدتر ہیں. تو حساب کتاب بھی جانور سے بھی بدتر ہوگا. جانوروں کو مٹی کیا جائے گا اور ان کو حساب کتاب کے بعد جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، ختم نہیں کیا جائے گا، عذاب دیا جائے گا. تو جب کافر جانوروں کا حساب کتاب دیکھے گا تو پھر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا. لیکن کیا ہوگا؟ یہ تو ناممکن خواہش ہے، یہ پوری تھوڑی ہوگی. اسے کہتے ہیں تمنی. اچھا جی، اس کے بعد آتا ہے ترجی. ترجی میں کیا ہوتا ہے؟ ترجی کے اندر امید ہوتی ہے کسی بھی چیز کی. جیسے کہ مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر ہے لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید میں تمہارے لیے کوئی خبر لے آؤں، امید ہے کہ تمہارے لیے میں کوئی خبر لے آؤں. تو اسے کیا کہیں گے؟ ترجی، جس کے اندر امید ہوتی ہے. تمنی میں خواہش ہوتی ہے، بھلے وہ ممکن ہو یا ناممکن ہو، اور ترجی کے اندر امید ہوتی ہے. حالات خراب ہیں، شاید کہ مدرسے کی چھٹی ہو جائے، یہ ترجی. اس کے بعد آتا ہے ندا. ندا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پکارا جاتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں یا اللہ. اب یہ کیا ہے؟ یا اللہ، یہ ندا ہے. اللہ تعالیٰ کو پکارنا ندا ہے. یہ بھی جملہ انشائیہ کے اندر آتا ہے. اس کے بعد ہے عقود. عقود کسے کہتے ہیں؟ معاملات کے وقت جو الفاظ بولے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں عقود.
مثال کے طور پہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں یا میں تم سے نکاح کرتی ہوں، معاملہ کے وقت بولا جا رہا نکاح کے معاملے کے وقت، تو یہ عقود کے اندر آ جائے گا۔ خرید و فروخت کے وقت کوئی جملہ کہا جائے کہ بھائی میں نے بیچا، میں نے خریدا، عقود کے اندر آتا ہے۔ کسی کو ہدیہ کرتے وقت کہا کہ بھائی میں نے تمہیں ہدیہ کیا، میں نے تمہیں ہبہ کیا، تو یہ معاملات کے وقت یعنی کہ جملہ بولے گا، یہ جملہ انشائیہ کے اندر آئے گا۔ کسی کو قرض دیتے وقت کوئی معاملہ کیا تو جو جملہ بولا گیا اس کو ہم کہیں گے عقود۔ تو معاملات کے وقت جو جملے بولے جاتے ہیں، میں خریدتا ہوں، میں بیچتا ہوں، میں نے بیچا، میں نے ہدیہ کیا، میں نے نکاح کیا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی معاملہ ہو وہ معاملہ کرتے وقت جو لفظ بولا جائے گا اس کو ہم کہیں گے انشائیہ۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ بعتُ میں نے بیچا، اشتریت میں نے خریدا، تو یہ آ جائیں گے عقود کے اندر۔ اس کے بعد آتا ہے عرض۔ عرض کسے کہتے ہیں کہ بھائی پیار محبت سے، نرمی سے، صحیح ہلکے انداز میں کوئی بات سمجھانا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں الا تحبون، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے، ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دیں۔ اسے کہتے ہیں عرض، کہ نرمی سے، پیار محبت سے کوئی بات سمجھانا۔ اس کے بعد اگلا ہے وہ ہے تخدیض، یعنی کہ سخت لہجے کے اندر کوئی بات کو سمجھانا۔ عرض نرم لہجے میں کوئی بات سمجھانا، تخدیض سخت لہجے میں کوئی بات سمجھانا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ الا تکرموا ابویک، جیسے کہ مثال کے طور پہ اب یہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنے ابو کے کرام کیوں نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ ابھی سختی سے سمجھا رہے ہیں نا، تو اسے کہتے ہیں تخدیض، سختی سے کوئی بات سمجھانا۔ اس کے بعد آتا ہے قسم۔ قسم یعنی کہ قسم کھانا، جیسے کہ مثال کے طور پہ واللہ، اللہ کی قسم، والعصر قسم ہے زمانے کی، والفجر والنازعات، سارے کے سارے کیا ہے جملہ انشائیہ ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے تعجب۔ تعجب کسے کہتے ہیں بھائی؟ کسی بات پر تعجب کا اظہار کرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اظہار کیا ہے قتل الانسان، انسان ہلاک کیا گیا، ما اکفر، کتنا ناشکر ہے، کتنا ناشکر ہے، من ای شیء خلق، کس چیز سے پیدا کیا ہے، من نطفہ، نطفے سے پیدا کیا، اس کو اتنی نعمتیں دی اللہ تعالیٰ نے، آنکھ، کان، ناک، منہ اور ہزاروں قسم کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اب یہ مثال کے طور پہ آنکھ ہے ہماری، اگر نہ ہو، کسی کی نہ ہو تو کتنی بڑی نعمت نہیں ہوگی اس کے پاس۔ کسی کے پاس زبان نہ ہو، کتنی بڑی نعمت نہیں ہوگی اس کے پاس۔ کسی کے پاس کان نہ ہو، کتنی بڑی نعمت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں کے اندر رکھا، اتنی نعمتوں کے اندر رکھا، ما اکفرا، پھر بھی کتنا ناشکر ہے۔ ان نعمتوں کے ذریعے سے ہی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ کان کی نعمت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے گناہوں کے یعنی کہ غلط باتوں کو سنتا ہے، گانے وغیرہ سنتا ہے، آنکھ کے ذریعے سے غلط چیزوں کو دیکھتا ہے، کتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے قتل الانسان، انسان ہلاک کیا گیا، ما اکفرا، کتنا ناشکر ہے۔ ہم نے پیدا کیا اس کو، نطفے سے پیدا کیا، ہم نے اس کو سب کچھ بنایا، ہم نے اس کو کھانے کے لیے چیزیں دی ہیں، ہم نے اس کے لیے بارشوں کو برسایا، ہم نے اس کے لیے سارا کام کیا، اور وہ ہماری بات نہیں مانتا، کتنا ناشکر ہے۔ تو اسے کہتے ہیں تعجب۔ اس کے بعد آتی ہے دعا، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، جیسے کہ مثال کے طور پہ رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت فرما دیجیے، ولوالدی، میرے والدین کی مغفرت فرما دیجیے۔ تو یہ جملہ انشائیہ کی 12 اقسام کی یہاں پہ میں نے آپ کو مثالوں کے ذریعے سے تھوڑا بہت سمجھا دیا۔ باقی آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں ان کو، سارے جو اقسام ہیں کوئی ان میں زیادہ تفصیلات ہیں نہیں کہ میں ایک ایک کو بالکل لمبا چوڑا کر کے سمجھاؤں، مختصر ایک ایک لائن کا سمجھانے کے اندر بندے کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ صحیح، ایک مرتبہ خلاصہ اور میں کر دیتا ہوں۔ امر کا معنی کیا ہے؟ 2 منٹ کے اندر خلاصہ۔ امر کا معنی حکم، کسی کام کو کرنے کا حکم دینا۔ نہیں کا معنی بھی حکم کا ہے، پر نہ کرنے کا حکم ہے نہیں کے اندر۔ استفہام کا معنی سوال ہے، کہ بھائی سوال، جملہ جو سوال ہوتا ہے نا جن جملوں کے اندر، وہ انشائیہ کہلاتے ہیں۔ تمنی کسے کہتے ہیں؟ خواہش کو کہتے ہیں، جب کسی بات کی خواہش کا اظہار کیا جائے وہ تمنی کے اندر ہے، یہ بھی جملہ انشائیہ ہے۔ ترجی کسے کہتے ہیں؟ کسی بات کی امید لگائی جائے، اس کو بھی جملہ انشائیہ کہتے ہیں، ترجی کہتے ہیں۔ عقود، معاملات کے وقت جو جملے بولے جائیں، جو باتیں بولی جائیں، ان کو عقود کہتے ہیں، کہ میں خریدتا ہوں، میں بیچتا ہوں۔ ندا کہتے ہیں پکارنے کو، ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، کسی بھی بندے کو پکاریں، یا رجل،
صحیح، اے مرد، صحیح، یا زید، اے زید، تو یہ سارے کے سارے ندا کے اندر آتے ہیں۔ عرض کسے کہتے ہیں؟ نرمی سے کوئی بات سمجھانا۔ تغزیز کسے کہتے ہیں؟ سختی سے کوئی بات سمجھانا۔ قسم، قسم کھانے کو کہتے ہیں۔ تعجب، تعجب کے اظہار کرنے کو کہتے ہیں۔ دعا مانگنے کو کہتے ہیں۔ کوئی اس کے اندر زیادہ مشکل چیزیں نہیں ہیں، بس میں نے آپ لوگوں کو قرآن کریم کی مثالوں کے ذریعے سے مختصراً آسان الفاظ کے اندر اور قرآن کریم کی مثالوں کے ذریعے سے سمجھا دیا۔ اب ہمارا جو ہے یہ ترکیبیں وغیرہ تھوڑی دیکھ لیتے ہیں، جملہ انشائی کی ترکیبیں کس طرح کرتے ہیں۔ اب یہ جملہ ہے هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا تمہارے پاس، اب یہ عطا جو ہے نا یہ واحد مذکر غائب کا فعل ہے۔ کون سا فعل ہے؟ واحد مذکر غائب۔ واحد مذکر غائب کے صیغے کے بارے میں ذرا ذہن کے اندر بٹھائیں، یا جن صیغوں کے اندر ضمیر ہوتی ہے جوازن۔ اگر آپ کو نہیں پتہ کن صیغوں کے اندر جوازن ضمیر ہوتی ہے، کن صیغوں میں وجوباً ضمیر ہوتی ہے، تو یوٹیوب کے اوپر جا کے آپ کو سرچ کر لیں ضمیر سے متعلق اور آگے میرا نام لکھ دی تو آپ کے سامنے ضمیروں سے متعلق سیریز آ جائے گی۔ 3 پارٹ اس کے اندر آئیں گے نا، ان کو آپ اچھی طرح دیکھ لیجیے گا اگر آپ کو تفصیلات ضمیر سے متعلق نہیں پتہ۔ کوئی دیکھنا ضروری نہیں ہے، اگر پتہ ہے تو صحیح ہے، ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی، نہیں پتہ تو دیکھ لیجیے گا۔ بہرحال تو اس بات کو ذرا ذہن کے اندر بٹھائیں کہ جن صیغوں کے اندر جوازن ضمیر ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی ہمارے سامنے واحد مذکر غائب کا یہ فعل آیا، اب اس کے اندر کبھی ہم ہوا ضمیر نکالتے ہیں، کبھی ہم ہوا ضمیر نہیں نکالتے۔ اب کہاں پہ ضمیر نکالیں گے، کہاں پہ ضمیر نہیں نکالیں گے؟ دیکھیں، اگر آگے فاعل آ رہا ہے تو ہم ضمیر نہیں نکالیں گے، صحیح، اگر آگے فاعل آ رہا ہے تو ہم ضمیر نہیں نکالیں گے، اور اگر آگے فاعل نہیں آ رہا تو پھر ہم ضمیر نکالیں گے۔ اب آگے فاعل آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، ترجمہ کیا ہوگا؟ حل، کیا، عطا کا، آیا، کا مانے تمہارے پاس، کیا آیا تمہارے پاس، حدیث موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یا قصہ۔ اب یہاں پہ آنے والا کون ہے؟ آنا تو ہو گیا فعل، صحیح، فعل فاعل مفعول، ترجمہ کیسے پہچانتے ہیں کہ بھائی فعل پہلے ڈھونڈتے ہیں کہ کام کیا ہے یہاں پہ، آنا یہاں پہ کام ہے تو یہ ہو گیا فعل۔ آنے والا کون ہے؟ اب آنے والا یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا ہوگا؟ فاعل ہو جائے گا۔ کس کے پاس آیا ہے؟ تمہارے پاس آیا ہے، تو تمہارے پاس ہونا مفعول ہو جائے گا، مفعول بھی۔ اب یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ہوا ضمیر نکالیں گے ترجمہ کیا بنے گا؟ ترجمہ بنے گا ہی نہیں، صحیح، ترجمہ ہم کر ہی نہیں سکتے اس کا۔ ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ کیا وہ آیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کیا وہ آیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ؟ اب یہ ترجمہ صحیح ہے یا یہ ترجمہ صحیح ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تمہارے پاس آیا؟ صحیح، یہ ترجمہ دوسرا والا زیادہ بہتر ہے نا، پہلے والا ترجمہ کو مقصد نہیں بن رہا کیا وہ آیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ ترجمہ عجیب بن رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہوا ضمیر اگر ہم نکالیں گے ترجمہ کیا بنے گا؟ غلط بن جائے گا۔ اچھا جی، ابھی یہاں پہ حل حرف استفہام ہے، جب بھی حرف استفہام آئے نا تو ترکیب کے اندر وہ کچھ بھی واقع نہیں ہوتا، یعنی کہ نہ ہم مبتدا بنائیں گے، نہ خبر بنائیں گے، نہ فاعل بنائیں گے، نہ مفعول بنائیں گے، کچھ بھی نہیں بنائیں گے، بس یہ کہیں گے حرف استفہام، بس اتنی بات کریں گے، اس کے علاوہ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ عطا فعل ہے، آنے والا وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور جس کے پاس آیا وہ تم ہو، تمہارے پاس، تو یہ کاف ضمیر جو ہے نا تمہارے پاس، یہ ہو جائے گا مفعول بھی مقدم، یہ مفعول بھی۔ حدیث یہ ہو جائے گا مضاف، کیوں مضاف بنایا؟ کیونکہ حدیث نکرہ ہے، موسیٰ معرفہ ہے، نکرہ کے بعد معرفہ ہے، مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ترجمہ کرتے وقت کاکی کے آ رہا ہے تو بھی مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، تو یہ حدیث مضاف ہے، موسیٰ مضاف الیہ ہے۔ اب یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ ہو جائے گا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، کیونکہ سوال ہے، جب انشائیہ کہہ دیے نا پھر یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی انشائیہ کی کون سی قسم، بھائی استفہام ہے، سوال ہے، اس لیے انشائیہ ہم نے کہا۔ اس کے بعد ایک جملہ اور دیکھیں، وہ ہے اقبل۔ اقبل یہ اکرم کی طرح ہے، واحد مذکر حاضر کا فعل ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ تم آؤ،
اقبل تم آؤ. اب یہ اقبل فعل امر ہے اور اس کے اندر کیونکہ واحد مذکر حاضر کا فعل ہے تو اس کے اندر انت ضمیر فاعل نکالتے ہیں. تو انت ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، یہ اس کی ترکیب ہو جائے گی. آسان ترکیب تھی، مشکل نہیں ترکیب. اچھا انشائیہ کیوں کہیں گے ہم؟ کیونکہ یہ امر ہے، کسی کام کا حکم کرنا. تم آؤ، اس کو ہم سب سے روٹا نہیں کہہ سکتے. ایک اور ترکیب دیکھیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ لا تقربا هذه الشجرة. اب یہاں پہ لا تقربا، تم دونوں قریب مت آنا، هذه الشجرة اس درخت کے، تم دونوں اس درخت کے قریب مت آنا. اب یہاں پہ لا تقربا کیونکہ تثنیہ کا فعل ہے، تثنیہ مذکر حاضر کا فعل ہے، فعل نہیں ہے، فعل نہیں تثنیہ مذکر حاضر. اس کے اندر الف ضمیر فاعل ہوتی ہے کہ تم دونوں قریب مت آنا. اب یہ ہذہ الشجرۃ، اس کے اندر طلبہ ایک غلطی کرتے ہیں. وہ غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہذہ کو کہتے ہیں اسم اشارہ اور الشجرہ کو کہتے ہیں مشار الیہ. یہ غلطی ہے. ترکیب کے اعتبار سے اسم اشارہ اور مشار الیہ واقع نہیں ہوتا. ویسے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ اسم اشارہ ہے، یہ مشار الیہ ہے، لیکن جب ترکیب کریں گے پھر نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ اس کی بھی وجہ سمجھیں. وجہ اس کی یہ کہ اسم اشارہ اور مشار الیہ یعنی کہ یہ دونوں نہ مرفوعات میں سے ہیں، نہ منصوبات میں سے ہیں، نہ مجرورات میں سے ہیں، نہ توابع میں سے ہیں. ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر آپ ان کا اعراب کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ہیں بھائی، کیسے بتائیں گے کہ بھائی یہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے؟ کیا طریقہ کار ہوگا بتانے کا؟ بھائی میں کہوں کہ بھائی ہذہ منصوب ہے، کیسے بتاؤں گا منصوب ہے؟ کیونکہ میں نے تو اس کو نہ مرفوعات میں سے بنایا، نہ منصوبات میں سے بنایا، نہ مجرورات میں سے بنایا، نہ توابع میں سے بنایا ہے. میں کہوں گا الشجرہ منصوب ہے، کیسے منصوب ہے؟ کیا دلیل ہے میرے پاس؟ کیونکہ یہ چیز تو نہ مرفوعات میں ہے، نہ منصوبات میں، نہ مجرورات میں، نہ توابع میں. میں کہوں کہ بھائی اس میں اشارہ اور مشار الیہ مل کر یہ بن جائے گا مفعول بہ. اچھا جی، مفعول بہ بنا دیا. اب مفعول بہ کا اعراب کس کو ملے گا؟ اس میں اشارہ کو یا مشار الیہ کو؟ چلیں ہم نے کہا آپ نے کہا اس میں اشارہ کو مل جائے گا. چلو صحیح ہے بھائی، اس میں اشارہ منصوب ہو گیا، حالت نصبی کے اندر آ گیا، محلی اعراب اس پر آ جائے گا، مبنی ہے نا. مشار الیہ پر کیا اعراب آئے گا؟ اب طلبہ بولیں گے بھائی مشار الیہ پر وہ اعراب آئے گا جس میں اشارہ پر آئے گا. یہ جو آپ نے کہا کہ مشار الیہ پر وہ اعراب آئے گا جو اس میں اشارہ پر آئے گا، یہ اصول ہے توابع کا. توابع کا اصول یہ ہے، اور توابع جو ہیں وہ 5 ہیں. توابع کتنے؟ 5 ہیں. صفت، تاکید، بدل، معطوف، عطف، بیان، یہ 5 توابع. اس کے اندر مشار الیہ نہیں آتا. جب نہیں آتا تو پھر آپ مشار الیہ پر اعراب کیسے لگاؤ گے؟ کوئی اصول نہیں ہے. زیادہ تر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، ترکیب کے اندر اس میں اشارہ مشار الیہ بنا دیتے ہیں. دیکھیں ترکیب کے اندر یہ حقیقتاً ترکیب میں کیا بنے گا؟ حقیقتاً ترکیب کے اندر اس کو ہم بنائیں گے مبدل منہ اور بدل. کچھ لوگ اس کو موصوف صفت بھی بنا دیتے ہیں. اصول کے اعتبار سے خیر مبدل منہ بدل بنے گا، لیکن اگر موصوف صفت بنا رہے ہیں تو بھی چل جائے گا. نحو میر کے اندر اصول لکھا ہوا ہے، اگر جو ہے وہ مشار الیہ اس میں جامد ہو تو اس صورت کے اندر مبدل منہ بدل کی ترکیب ہوگی، اور اگر اس میں مشتق ہو تو اس صورت کے اندر موصوف صفت کی ترکیب ہوگی. تو اگر یہاں پہ اس میں مشتق آ جائے گا تو موصوف صفت کی ترکیب کریں گے، اس میں جامد آ جائے گا تو مبدل منہ بدل کی ترکیب کریں گے. تو یہاں پہ اگر میں مبدل منہ بدل کی ترکیب کروں یا میں موصوف صفت کی ترکیب کروں، صحیح، اگر مجھ سے مشتق ہو تو موصوف صفت کی ہو جائے گی نا. تو ان دونوں صورتوں کے اندر میں یوں کہوں گا، مثال کے طور پر یہاں پہ موصوف بھی لکھ دیتا ہوں میں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ان دونوں صورتوں کے اندر یہ ہوگا کہ مفعول بہ کا اعراب یہ ملے گا مبدل منہ یا پھر موصوف کو، یعنی کہ ہذہ ہی ہو جائے گا حالت نصبی کے اندر منصوب ہو جائے گا. لیکن منصوب یہ نہیں کہ اس پر فتحہ نظر آئے گا، کیونکہ اعراب محلی ہوگا تو نظر نہیں آئے گا.
منصوب محلن ہوگا. اور الشجرہ کیونکہ یہ بدل ہے یا پھر صفت ہے، دونوں میں سے ایک ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں یہ تابع ہیں توابع میں سے. اور توابع کا اصول یہ ہے کہ جو اعراب مطبوع پر ہوگا وہی اعراب تابع پر ہوگا، یعنی کہ جو اعراب اس سے ماقبل والے پہ ہوگا، اگر بدل ہے تو جو اعراب مبدل منہ پر ہوگا وہی اعراب بدل پر ہوگا تو بھی شجرہ منصوب ہوگا. اگر یہ موصوف کی صفت بن رہا ہے تو جو اعراب موصوف پر ہوگا وہی اعراب صفت پر ہوگا تو بھی شجرہ منصوب ہوگا. یعنی کہ ان دونوں صورتوں کے اندر شجرہ منصوب ہوگا دلیل کی بنیاد پر. مشار الیہ بنائیں گے تو شجرہ منصوب ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہوگی. تو لہذا ترکیب کے اندر کبھی بھی آپ اس میں اشارہ مشار الیہ نہیں بناؤ گے. ویسے تو آپ کہہ سکتے ہو سمجھانے کے لیے بھائی اس میں اشارہ ہی مشار الیہ، آپ کہہ سکتے ہو، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب آپ ترکیب کرو گے تو کیونکہ ترکیب کے اندر اعراب کی وجہ بتانی ہوتی ہے کہ یہ آپ نے منصوب مرفوع مجرور کیوں پڑھا، تو وہ وجہ بتانے کے لیے آپ اس میں اشارہ مشار الیہ نہیں کہو گے. آپ کیا کہو گے؟ یا تو صفت موصوف کہو گے یا بدل مبدل منہ کہو گے. اتباع ذہن میں بیٹھ گئی. اب آپ کی جو اگلی مشق ہے وہ یہ صیغہ ہے لا تخف. یہ آپ نے حل کر کے واٹس ایپ پہ بھیجنا ہے. پی ڈی ایف چاہیے تو آپ پھر ہم سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے صرف نحو کے بیسک لیول کے دو کورس ہیں، ایک علم الصرف ہے اور ایک علم النحو. تو اگر آپ کورس لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کانٹیکٹ نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس پہ آپ کانٹیکٹ کر کے کورس کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں. یہ جو علم الصرف کا کورس ہے اس کی کلاسز کو ہم نے 4 مہینے کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے نا. تو اگر آپ کے پیپرز وغیرہ چل رہے ہیں تو آپ ان کے اسباق کو 4 مہینے سے پہلے بھی سن سکتے ہیں. اس کورس کے اندر علم الصرف اولین اور آخرین دونوں ہیں، دونوں جلدیں ہیں، اور 300 صیغوں کے ذریعے سے علم الصرف کی پریکٹس کرائی گئی ہے، مشق کرائی گئی ہے. دوسرا کورس جو ہے وہ علم النحو کا ہے. یہ 3 مہینے کے اوپر تقسیم کیا گیا ہے، پر پیپرز وغیرہ اگر آپ کے ہیں تو آپ اس کو جلدی بھی سن سکتے ہیں، ہفتہ، 1.5 ہفتہ، 2 ہفتے میں، وہ آپ کی مرضی ہے. صحیح.